ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، بے حیائیاں عام تھی، برائیاں بھی پھیلی ہوئی تھی، یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، یتیموں کے مال کو غصب کیا جا رہا تھا، غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا، ہر طرف سے رونے کی صدا آ رہی تھی، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، سیرت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، جن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، دستور عمل ہے۔ آج سے اگر 1500 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھی اس دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی بھی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ انسان آباد نہ ہوں۔ یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج کو دیکھتا تو اس کی شعاؤں کو دیکھ کر اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، پھر جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹیلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نظر ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ غرض کے ہندوستان سے لے کر عربستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معاذ اللہ معبود مانا جا رہا تھا۔ یہ انسان ذہن و فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر اس طرح سے گر چکا تھا کہ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں، بچیوں کا بھیڑ چڑھایا جا رہا تھا۔ اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو اپنے شوہر کی چتا پر یا تو جل بھن کر کے بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، 6 مہینے تک وہ مکان میں قید رہتی۔ ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے تھے، اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک پوت کر اس کو جانور پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ منحوس تھی، یہ رواج تھا ہندوستان کا۔ اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ وہاں بعض قبیلے میں بچیوں کی پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا، ایک میدان میں لے جا کر گڈھا کھودتا، بچی کو وہیں سلا دیتا، اپنے قدم کو بچی کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، بچی چیخ مارتی، اس کی زبان باہر آ جاتی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا، اور ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کا جنازہ نکل چکا تھا، لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، لوگ شراب پی پی کر اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، بے حیائیاں عام تھی، برائیاں بھی پھیلی ہوئی تھی، یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، یتیموں کے مال کو غصب کیا جا رہا تھا، غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا، ہر طرف سے رونے کی صدا آ رہی تھی، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے مبعوث فرمایا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا۔ نبی جب سویرے سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل فوراً ایک سوال کیا کہ میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں کیوں نہیں آئے، یا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو عقل نے فوراً پلٹ کر جواب دیا سنو، اگر میرے سرکار دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا ہے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی کونین مجھ میں تشریف لائے ہیں، اور اگر میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں میرے سرکار مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور جب میرے آقا مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ،
اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی سرزمین پر ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا مکان مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر بوڑھا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں نے اپنے باغ باغیچوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے اور بن موسم کے ان پر پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے کہ آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھے اجیاری اور بن موسم کے پھل گئی بغیا پھلون سج گئی ڈاری ڈولے خلد گئی مست بیریا چندرما نور لٹا ویلا چندرما نور لٹا ویلا۔ اللہ اکبر۔ سرداران مکہ ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک سردار خانہ کعبہ کے اندر سے طواف کر کے باہر آیا۔ اس نے پوچھا ہے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہے، یہ بھیڑ بھاڑ کیسی ہے؟ تو مکہ والوں نے کہا کیا تمہیں اندازہ نہیں لگ رہا ہے؟ آج دیکھو تو لوگوں کے مکان مہک رہے ہیں، درختوں پر بن موسم کے پھل لگے نظر آ رہے ہیں، یہ انقلاب تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ سرداران مکہ نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب میں نے طواف مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا، وہ اتنا عظیم الشان بچہ تھا کہ میرا دعویٰ ہے مکہ کی سرزمین پر کسی خاندان میں کسی قبیلے میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر جو کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا رہا۔ جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ نہ فیصلہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ محراب کعبہ جھک گئی ہے۔ جب سردار قریش عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس کے سجے دیکھو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجے دیکھو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ نبی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی بیان دے رہا ہے کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، مکہ کی سرزمین کیا پوری دنیا میں اتنا عظیم الشان خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا۔ نبی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، اش کر رہا ہے اور یہی بیان دے رہا ہے کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم آؤ نبی کے حسن جمال کو ملاحظہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند میرے مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ یہ نبی کے حسن و جمال کا حال ہے۔ آئیے جبریل امین سے پوچھتے ہیں جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے، وہ روح الامین جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت صالح کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت دانیال کو بھی دیکھا ہے، حضرت ذوالکفل کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کے بھی حسن و جمال کو دیکھا ہے، جنہوں نے سارے اولین و آخرین کو دیکھا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا جائے اے سید الملائکہ ذرا آپ بتائیں آپ نے میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا کہ نہیں؟ تو روح الامین فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا ہے، خطے خطے کو دیکھ لیا ہے، لیکن محمد کے طلبوں جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اب قربان جاؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیم الطبیعت رفیع المرتبت امام احمد رضا پر انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے،